کرسچینٹی میں جادو اور جنات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ کہ ہم پرانے عہد نامہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ فرعون دربار کے اندر بہت سے جادوگر تھے جن کا انکاؤنٹر حضرت موسیٰ سے ہوتا ہے. جو ان کا علم نجوم تھا، علم اعداد تھا، سب کو کیا کر دیا؟ مات کر دیا. یسوع مسیح کا نام ہی جو ہے جادوگروں کا، جنات کا، عاملوں کا، موکلوں کا توڑا ہے. کلام مقدس کے اندر مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان موت سے ہوں گے. عامل مسیح وہ لوگ کون ہیں؟ جوید مسیح عامل وہ شخص عامل ہے، علم کر رہا ہے، کسی نہ کسی شیطانی انفلوئنس کے انڈر ہے. وہ ایک ہاتھ اس طرح کرتے ہیں، تلکا شخص یا عورت یا جو بھی ہوتا ہے وہ پیچھے جا کے کرتا ہے. حقیقت میں جب وہ کسی کو ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کو ٹچ کرتے ہیں، انڈر دی پاور آف گاڈ لوگ گر جاتے ہیں. ہولی آئل بھی آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، اس حوالے سے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا. یہاں پہ بھی یوز کرتا ہوں، مجھے میریکل ایسی ایک فیملی میں بلایا، ان کا بیڈ ہلتا تھا. وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے بیڈ روم سے پانی نکلتا ہے چشمے کی طرح، شدید بارش ہو رہی ہے، اندر میں یہ ڈیل کر رہا ہوں. ورڈ بولتا ہوں میں جس سے ڈیول کو بہت آگ لگتی ہے. میں بولتا ہوں ہولی گوسٹ، اور جو میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہولی فائر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز، میں ہوں مشارف فاروقی. ناظرین، دنیا میں دو طرح کی انرجیز ہوتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. اور جب ہم علاج اور اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم پہ شاید کوئی نیگیٹو انرجی ہے، جو ہم متعلقہ شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ نیگیٹو انرجیز کو آپ سے ختم کیا جائے، لیکن طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور محترم ہیں ہمارے، وہ پاسٹر صاحب ہیں. ہم جانیں گے کہ کرسچینٹی میں جادو اور جنات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، بائبل میں جادو اور جنات کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے. ہمیں کافی کومنٹس سیکشن میں کومنٹس آئے تھے کہ آپ پاسٹر صاحب کو بھی بلائیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاسٹر انوسینٹ پال صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہترین جی، آپ سنائیں جی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ہمارا مقصد بیسیکلی لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، جو مشکل میں ہیں ان کو شفا اللہ کے تھرو ملتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شخص کوئی وسیلہ ہوتا ہے. اور جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شیطانیت، کچھ ایسی چیزیں وہ انتہا زیادہ ہو چکی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مشکل میں ہے، لیکن اس کو شفا اس طرح کی نہیں مل پاتی، حل نہیں مل پاتا. اور ایک ہمارا مین مسئلہ ہمارے دین سے دوری بھی ہے. ہم اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہ رہے اور نیگیٹو انرجیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اور ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے آج، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ہم گائیڈ کریں ان چیزوں سے کیسے بچا جائے، اور باقی معاملات کا کچھ ہم ریلیجن یا کنٹروورشل، ناظرین ہم کوئی ایسی بات نہ ہوگی. اگر کچھ ہمارے الفاظ ایسے ہوں تو اس کے لیے معذرت پہلے کر لیتا ہوں میں. کرسچینٹی میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ، کیونکہ آپ ایز اے سرونگ پاسٹر ہیں اور آپ کے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہوں گے، تھوڑا سا یہ بتائیے پاسٹر صاحب کہ کرسچینٹی میں جادو اور جنات کے ٹاپک کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، کس نظر سے آپ بتائیں گے اس حوالے سے؟ بہت خوبصورت کویسچن کی ہے آپ نے. اور کرسچینٹی کے اندر ایکچولی ابتدا میں دیکھیں تو دو بڑی فورسز ہیں، ایک ہے لائٹ اور ڈارکنس. ان ڈارکنس کا اور لائٹ کا شروع سے ہی یہ تضاد چلتا آ رہا ہے. لائٹ اٹ ریپریزنٹ ٹو دا گاڈ، اینڈ ڈارکنس ریپریزنٹ ٹو دا سیٹن. ایگزیکٹلی. سیٹن اور گاڈ دونوں جو ہیں ان کا ٹارگٹ انسان ہے. سیٹنزم بھی چاہتی ہے کہ وہ انسان کو یوز کرے. جب خدا چاہتا ہے تو خدا بھی انسان کو یوز کرتا ہے. اس نے انبیاء مرسلین کو استعمال کیا اپنی خدمت کے لیے، آج بھی وہ نیک لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اس طرح یہ جو سسٹم ہے جنات کا اور جادو کا، یہ تاریکی کی قوتیں خدا کی قوتوں کو کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ان پہ غلبہ پانا چاہتی ہیں. اور خدا کی قوتیں، فورسز آف گاڈ جو ہیں، وہ ابلیس کی قوتوں پر غلبہ پانا چاہتی ہیں. اور وہ لوگ
جو سیٹنزم میں انوالو ہو کر مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، پوزیسڈ ہیں، ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل. تو جادو کا اثر ہے. جیسے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ فرعون اور فرعون کے دربار کے اندر بہت سے جادوگر تھے جن کا انکاؤنٹر حضرت موسیٰ سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور چونکہ وہ گاڈلی تھے، وہ ایک پروفٹ تھے، اور ان کے اندر جو پاور تھی، پاور آف گاڈ جو تھی، جی، اس نے ان جادوگروں کے تمام علوم کو، جو ان کا علم نجوم تھا، علم اعداد تھا، سب کو کیا کر دیا؟ مات کر دیا. ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئی. ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی، لیکن ان کی جو پاور تھی وہ اس پاور آف گاڈ کے سامنے بالکل زیرو ہو گئی، اور ان کی لاٹھیوں کو جو سانپ بنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے کھا لیا. بالکل ٹھیک. نگل لیا. ان کے یہ آج بھی، ابتدا میں بھی، آج بھی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. آتا ہے اس میں. ڈیمن اپنے وجود کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پوزیس رکھنے کے لیے کسی انسان کا سہارا لیتے ہیں، اور خدا کی ذات بھی انسانوں کے ساتھ ہی محبت کرتی ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کرسچینٹی میں جادو کا توڑ کس طرح ہوتا ہے؟ مطلب اگر کسی کے اوپر جادو ہے، وہ مشکل میں ہے، تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ بڑی خوبصورت بات ہے کہ میں اکثر اوقات سنتا ہوں کہ یہ کرسچینٹی کا علم بہت پکا ہے، نالج، یہ علوم، یہ ساری من گھڑت چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ میں سرونگ کر رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ کرسچینٹی میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. اچھا. کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی تویز نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے. اوکے. جسٹ دا ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے. جسٹ دا نیم آف جیزس کرائسٹ. یسوع مسیح کا نام ہی جو ہے وہی جادوگروں کا، جنات کا، عاملوں کا، موکلوں کا توڑ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کلام مقدس کے اندر مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے جی کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. صحیح. وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو ان کو کوئی زر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو شفا پا جائیں گے. ٹھیک ہے. کس نام پہ؟ جیزس کرائسٹ کے نام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو توڑ یہی ہے اوکے کہ جب کوئی ایسا پوزیس شخص آتا ہے، میرے پاس آتا ہے، جو کہ ایسے پاسٹر کے پاس آتا ہے جو بلیسڈ ہے، تو اس کے پاس کوئی اور علم نہیں گا، وہ یہی کمانڈ دے گا بڑی اتھارٹی کے ساتھ، ایول اسپرٹ I command you go right now in the name of mighty Lord. Okay. Jesus Christ. Jesus Christ. ٹھیک ہے. تو میرے پاس جو اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کو استعمال کرتے وہ چیز بالکل ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نیگیٹو انرجی اور شیطانیت ہے جو انسان کے اندر آتی ہے، اس میں جادو اور اس حوالے سے معاملہ نہیں ہوتا، کوئی ذکر اس حوالے بائبل میں نہیں ہے؟ بائبل میں ذکر ہے کہ لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں، ایول اسپرٹس آتی ہیں، انکلین اسپرٹس آتی ہیں، لوگوں کو پوزیسڈ کرتی ہیں، لوگوں کو مطلب وہ جھنجھوڑتی ہیں، بری حرکتیں کرتے ہیں وہ، لیکن جادو کے حوالے سے نہیں ہے، جادو سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جادو جو ہے یہ نیگیٹو انرجی جو ہے یہ تو چلتی رہے گی، اور اس کا ایک سسٹم ہے کہ خدا کی قوتوں کو ہلانا، لیکن وہ نہیں ہلا سکتی. آج بہت سے لوگ جو ہے نیگیٹیولی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس علم کو استعمال کرتے ہیں، کسی کی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی شخص کو اپنے انڈر انفلوئنس رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز بائبل مقدس اس کی مکمل طور پر اس کو منع کرتی ہے. جب ہم پرانا عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے اندر اگر کوئی شخص جادوگر ہوتا، کوئی ایسا فال نکالنے والا ہوتا، تو اسرائیل کے اندر یہ ایک بہت سخت لا تھا کہ اس کو اگر پتہ چل جاتا کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کو مار دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بائبل مقدس ٹوٹلی کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے. بالکل ٹھیک. ابار کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تو جادوگروں کے پاس، افسو نگروں کے پاس نہ جا، وہ تمہیں نجس کر دیں گے. اگر آپ لوگ کہیں ایسے شخص کے پاس گئے ہیں، آپ نے صرف جسٹ سٹنگ کی ہے، تو آپ اس سٹنگ میں بھی ایسا آپ پوزیس ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے گھر جاتے ہی کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر مسئلہ ہو، معاملات ہوتے ہیں، کوئی باڈی کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. بالکل ٹھیک. اچھا پاسٹر صاحب، آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں آڈینس کے حوالے سے. خاص طور پہ ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ایک عامل بابا اور اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں لائیں، یہ کروائیں، لیکن اینڈ پہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے ساتھ مسیح لگا دیتا ہے.
مسیح عامل، عامل مسیح، ٹھیک ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ مطلب آپ نے کہا کہ آپ کے ریلیجن میں، کرسچینٹی میں عامل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ کویشچن. جی. بہت سی وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے، بغالی عامل، جوید مسیح عامل. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ مسیحی ہیں. اچھا، نام اس نے مسیح لگایا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص عامل ہے، علم کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، کسی نہ کسی شیطانی انفلوئنس کے انڈر ہے وہ، اور اس انفلوئنس کے انڈر رہ کر وہ سیٹنزم کو پروموٹ کر رہا ہے. وہ ہے سو کالڈ کرسچن، وہ ہے نومینل کرسچن. بہت سے لوگ ہیں جو مسیحی ہیں لیکن نومینل ہیں، ان کا چرچ کے ساتھ، ان کا ورڈ آف گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی کیا کیا ہوا ہے، ان کا امیج خراب کیا. بالکل صحیح. ایسا شخص مسیحی ہو سکتا ہے لیکن وہ پیور مسیحی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جو استاد ہم کہیں گے وہ کوئی وہ ہے، شیطان ہے، شیطان، سیٹنزم کی طرف اس کا رجحان. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح، بالکل آپ نے اچھا کیا یہ کلیئر کر دیا. اچھا، جس طرح ابھی ویسے آپ نے ساری چیزوں میں وضاحت تو کر رہے ہیں، جس طرح ہم اسلام کی اگر بات کریں اس میں نوری علم ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں. کرسچینٹی میں آپ نے بتایا کہ اس طرح کی چیزیں ایسی فال نہیں کرتی، موسٹلی نہیں فال کرتی. ٹھیک ہو گیا کمپلیٹلی، اس میں کوئی ذرا سا بھی ابہام نہیں ہے. کلیئرلی کوئی ایسا علم، کوئی ایسی کائنڈ نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور پاسٹر حضرات ہوتے ہیں اور کافی زیادہ لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور وہ ایسے معجزات ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ وہ جسٹ ایک ہاتھ اس طرح کرتے ہیں اور جو متعلقہ شخص یا عورت یا جو بھی ہوتا ہے وہ پیچھے جا کے گرتا ہے، یا اس کو صرف آپ ٹچ کریں گے تو وہ اس کے اندر انرجی ایکٹیو ہو جائے گی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ اچانک اسی ٹائم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے؟ ذرا پلیز بتائیے گا. فروخی صاحب، ویری سینسٹیو کویسچن. ایگزیکٹلی، کیونکہ بہت سے خدام، بہت سے پاسٹر، بڑے پریسٹ یہاں پہ پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی خدمت فروٹفل ہے. واقعی حقیقت میں جب وہ کسی کو ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کو ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انڈر دی پاور آف گاڈ لوگ کھڑے نہیں رہ سکتے، لوگ گر جاتے ہیں. اچھا، اٹ از اے ریئلٹی، لوگ گر جاتے ہیں. پیچھے ہوتا کیا ہے؟ دا پریزنس آف گاڈ، اللہ کی، خدا کی موجودگی تو ہر جگہ پر ہے، بے شک، لیکن ایک ایسی موجودگی جو کہ پرسنالٹی کی موجودگی. ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ خدا موجود ہے، لیکن کسی جگہ پر وہ خاص موجودگی اپنی ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرانے وقتوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ کوہ طور، کوہ سینا. تو بنی اسرائیل کو ہم نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں خدا کو، تو خدا نے کہا میں اپنی پشت دکھاؤں گا. تو جب خدا کی ذات وہاں سے گزرتی ہے تو پہاڑ کانپتا ہے، چیخیں، آوازیں، بجلیاں، گرجیں، دھواں، شور، اور وہ ساری قوم بھاگ آتی ہے، کہتی ہے موسیٰ تو اپنے خدا سے خود ہی بات کیا کر. چرچز میں بھی ایسے ہوتا ہے، اگر ایک بلیس پلپٹ ہے، بلیس پاسٹر ہے، بلیور ہے، اور جب وہ ہاتھ رکھے گا تو ضرور لوگ شفا پائیں گے، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں. وہ ہوتی ہے کہ اس چرچ کے اندر، اس جگہ کے اندر پریزنس آف گاڈ ہوتی ہے. لوگ گر جاتے ہیں، لوگ انڈر دی پاور آف دا گاڈ گر جاتے ہیں. اوکے، اسی ٹائم وہ ٹھیک، مطلب وہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اور جو دیکھیں، جب خدا نے آدم کی پچلی سے گوشت نکال کر ہوا تیار کی تو اس کو نیند دی، گہری نیند دی، اور نیند میں ہی ایک بڑا کام ہوا، ایک نئی کریشن ہوئی. تو جب لوگ گرتے ہیں نا، تو اس گرنے کے دوران ان کے اندر کوئی نہ کوئی نیو ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب آپ ان کو پوچھیں، ان سے کویشچن کریں کہ جب آپ گرے تھے تو کیا آپ نے فیل کیا، آپ ہوش میں نہیں تو کیا کیا، تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی، ان کو نیو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، اور وہ ہولی اسپرٹ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، وہ نئی لائف کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا.
کوئی انہوں نے کوئی چیزیں ایسی جو کہ وہ اس فزیکل آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے, انہوں نے کوئی اسپرچل ریلم میں اترے ہوں گے, ہیون کی کوئی چیز, گاڈلی چیز انہوں نے ایکسپیرینس کی ہو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا پاسٹر صاحب ایک تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہولی واٹر کا استعمال کیا جاتا ہے, مطلب ایسی جگہوں پہ وچ از سیڈ ٹو بی ہانٹیڈ, آسیب زدہ جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے یا پیشنٹ کے اوپر بھی پھینکا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اور دوسرا یہ اس ہولی آئل بھی آپ لے کر آئے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا کہ یہ اس کے پیچھے کیا شفا ہے اور کیا چیزیں ہیں. یہ کرسچینٹی میں کوئی فزیکل چیز جیسے کہ مطلب کوئی تویز کا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کانسیپٹ جو ہے, یہ جو آئل کا اور واٹر کا کانسیپٹ ہے, جی, یہ بھی اس لیے اس کی ضرورت پڑی کہ چونکہ ابتدائی دور میں زیادہ لوگ کرسچن نہیں تھے, بلیور نہیں تھے, تو جو غیر اقوام کے تھے ان کو کوئی فزیکل چیز چاہیے تھی. اوکے. ہم ابتدائی کلیسیا میں دیکھتے ہیں کہ رومال اور پٹکے اور پانی, ٹھیک ہے, اور آئل استعمال ہوا. اوکے. ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ کچھ ہمارے پاس ہو, کچھ نہ کچھ ہو. لوگ تسلی نہیں کرتے جب تک ان کو کوئی فزیکل فارم میں کوئی چیز نہ دی جائے. ابھی بھی یہ معاملہ تھا. مجبور کر دیتے. تو یہ میرے پاس جو اولیو آئل ہے, یہ ایکچولی اولیو آئل ہے, اولیو آئل ہوتا ہے, اور میں نے اس کو بلیس کیا ہوا ہے. پڑھائی کی ہوئی ہے اس پہ. ٹھیک. پڑھائی کیا کی ہوئی, فاسٹنگ میں, پریئر میں بیٹھ کر اس کے اوپر, ٹھیک ہے, آنسوؤں کے ساتھ دعا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب میرا ایمان ہے, جی, دس از اے ناٹ آئل, this oil has transformed in the blood of Jesus Christ. Right. میں اس کو بلڈ بولوں گا, اور جب بھی میں اس کو یہاں جہاں پہ بھی یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے میریکل ملتے ہیں. میریکل. اچھا, یہ عموماً وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ چیزیں افیکٹڈ ہوتی ہیں, یا پیشنٹ پہ کیا جاتا ہے؟ نہیں, پیشنٹ پہ بھی کیا جاتا ہے. چیزوں پہ تو میں نہیں کرتا, مطلب پیشنٹ پہ کرتا ہوں. ابھی بھی کچھ گھنٹے پہلے میں ایک ایسے شخص کو یہ لگا کر آیا ہوں جس کو ڈاکٹرز نے ریسٹ بولی ہوئی ہے, اور اس کا وہ نیک لگا ہوا تھا, اور کافی اس کے آرگن جو ہے وہ سسٹمیٹیکلی خراب ہو چکے ہیں. تو وہ بڑے گلے شکوے کر رہے, تو میں نے کہا یار میرے پاس ہے تو وہ اسی وقت انسٹنٹلی ایکٹیو ہوا. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. اور دوسرا پاسٹر صاحب یہ بتائیے گا, تو کچھ ہم آپ سے انسیڈنٹ سننا چاہیں گے, کیونکہ آپ ایسے کیسز ڈیل بھی کرتے ہیں. جنات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جنات موجود ہیں. تھوڑا سا کچھ دیکھنے والوں کے لیے بتائیے, آپ نے کچھ ایسے کیسز ہینڈل کیے, کیا واقعات تھے, تھوڑا سا بتائیے گا ذرا. جی, کافی واقعات ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاس ایسے کیسز ہیں. جی. اور میں کوئی اس میں اسپیشلائز نہیں ہوں, لیکن بس ایک بلیسنگ ہے اور ہو چکا ہوں. ایک یونیورسٹی میں ڈیمنالوجی سبجیکٹ پڑھاتا ہوں, اور پھر کچھ یہ کیسز آتے ہیں چرچ کے اندر, ایوری ٹیوزڈے کیسز آتے ہیں, سنڈے کو کیسز آتے ہیں, جو لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں, جن کے اندر ایک نہیں, ایک ایول اسپرٹ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں پورا کا پورا قبیلہ ہوتا ہے. اور جب ان کے اوپر حاضری آتی ہے, جب میں دعا کرتا ہوں, تو جب وہ ان کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں, تو پھر وہ بولتی ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, کتنے ہیں. اچھا. میرے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں ان کو بڑے سسٹمیٹک انداز کے ساتھ ان کو بھگاتا ہوں کہ میں تجھے یسوع کا ادر نام میں حکم دیتا ہوں کہ ابھی اس شخص کو چھوڑ. ٹھیک ہے. تو وہ کبھی کبھار اصرار کرتی ہیں, نہیں جائیں گے, میری تو اس کے ساتھ میرج ہو چکی ہے, یہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا ہے, لیکن آخر کار ان کو بھاگنا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے. اور بعض اوقات میں یہ اس شخص کو اس کے اوپر یہ, کیونکہ یہ سپرے ہے, ایسے مارتا ہوں, اور وہ چیختی چلاتی ہیں اور وہ نکل جاتی ہیں. اچھا. تو آپ کچھ انسیڈنٹ بتائیں, کوئی واقعہ بتائیں. کوئی واقعات کافی ہیں. کوئی گھر میں گئے ہوں آپ, کوئی ایسا پیشنٹ ہو. ابھی ریسنٹلی ایک فیملی جو کہ فارن سے آئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر صرف چھٹیاں گزارنے کے لیے. اس ملک کے اندر کافی سردی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی ریفرنس سے انہوں نے مجھے بلایا, تو جب وہاں پہ میں پہنچا ہوں تو میں نے فیل کیا کہ وہاں پہ مجھے ایک اسمیل نظر آئی ہے, کچھ ہے. ہاں. تو جب میں نے پریئر شروع کی ہے, تو وہاں پہ وہ جو پڑا ہوا تھا فلٹر پانی کا, وہ خود چلنا شروع ہو گیا. اچھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہلنا شروع ہوئیں. اوکے. اور جو میرے ساتھ شخص تھا, اس نے کہا کہ میں سر کچھ دیکھ رہا ہوں, کچھ چیزیں عجیب سی واقعہ موومنٹ شروع ہو گئی ہیں, پرووک ہو گئی ہیں. میں نے کہا کہ ہماری موجودگی بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرے گی. تو تھینکس لارڈ کہ میں وہاں پہ کوئی 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں, ان کے ساتھ سیٹنگ کی ہے, گفتگو کی ہے, پرے کی ہے,
اور پورا گھر جو ہے وہ ڈیلیور ہو گیا. اچھا. پورا گھر پوزیس تھا. جتنے بھی نوکر چاکر تھے وہ سارے مطلب بتا رہے تھے مجھے اپنے واقعات کہ کبھی ہم کسی روم میں جائیں تو لائٹ آف کر کے آتے ہیں تو آن ہو جاتی ہے. یہ لاہور کا واقعہ ہے, DHA کا. ٹھیک ہے. ابھی لاسٹ نائٹ مجھے کسی فیملی نے بلایا ہوا تھا, تو بلایا تو مجھے انہوں نے کیک کٹنگ کے لیے تھا, لیکن کرتے 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 بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں مجھے لے گئے کسی ایسے گھر کے اندر. اچھا. جہاں پہ ان کا ایک ایسا روم تھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا, کوئی جائے تو وہ ڈر جاتا ہے, چیخے مار کے نکلتا ہے باہر. اچھا. سوچو کہ میں نہیں ڈرتا, میرا ایمان ہے کہ میرے پاس جو پاور ہے جو مجھے دی ہوئی ہے, جو انوائنٹنگ مجھے دی ہوئی ہے, اس کے سامنے یہ جنات ایسی چیزیں ٹھہر نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. تو کیا ہوا, جب میں اس کمرے میں گیا, میں نے پرے کی, میں نے ان کے بیڈ تھا اس پہ یہ اپنا ہولی آئل لگا دیا. میں نے کہا کہ اب یہ کلیئر ہے, میں اس کو کلیئر کر دیا تھا. میرا ایمان ہے کہ اب جب وہ مجھے کال کریں گے بتائیں گے کہ ہمارا روم کلیئر ہے. ایسی ایک فیملی میں بلایا, ان کا بیڈ ہلتا تھا, بری طرح ایسا ہلتا تھا. اچھا, خود ہی؟ ہاں جی. اور جب میں گیا ہوں تو تب بھی وہ ہل رہا تھا. وہ مجھے بہن بتا رہی تھی کہ بس اب یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے. ادھر لاہور کے واقعہ تھا؟ تو وہاں کیا ہوا تھا بتائیں ذرا. تو واقعہ کیا تھا کہ وہاں پہ نیگیٹو چیزیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی, ٹھیک ہے, اور وہ بڑی سویر ناچاکی چلی جاتی ہے, ڈائیورس تک لے جاتے ہیں. اچھا. تو اچھا ہوا کہ اس بندی نے مجھے کال کی, بلایا, اور جب میں نے گیا تو میں نے اپنا جو بیگ ہے میں نے وہ بیڈ کے درمیان مڈ میں رکھا, اور میں نے چاروں کونوں پر ہولی آئل لگایا. اچھا. تو اس بندی کو میں نے بولا دیکھو اب وہ موو کر رہا ہے, یہ نہیں پاسٹر یہ تو بس اسٹل ہو گیا. اور تھینکس لاڈ کہ اس فیملی کو خدا نے ڈیلیور کر دیا. اچھا. ٹھیک. ایسی چیزیں ہوتی ہیں. عجیب غریب واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کسی میٹنگ میں تھا, اور کوئی لوگ پوچھتے پوچھاتے میرے پاس پہنچ گئے. پہلے انہوں نے میرا نام پوچھا, جی کیا؟ میں جی میرا نام پاسٹر انوسنٹ پال ہے. جی ہمیں کسی نے آپ کا بتایا. ابھی کے ابھی آپ ہمارے ساتھ چلیں. اچھا. کیا ہوگا, میں نہیں جا سکتی, اتنے لوگ میرا ویٹ کر رہے ہیں, میں نے ابھی ان کو ڈیل کرنا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے بیڈ روم سے پانی نکلتا ہے چشمے کی طرح. پانی بہتا ہے. اوکے. اور ہم کسی کو بتا نہیں سکتے, وہ پانی گلی میں جاتا ہے تو ہم بس یہی بتاتے ہیں کہ کپڑے دھو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اتنا پانی نکلتا ہے. استغفر. میں نے ان کو بولا کہ میں اب جا تو نہیں سکتا, لیکن میں یہاں پہ بیٹھا کمانڈ کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, خدا آپ کو جب آپ گھر پہنچیں گے تو یہ سارا معاملہ کلیئر ہوگا. اوکے. یہ لاہور کے اندر ہی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور میں نے دعا کر دی. میں نے کہا کہ میں اس پانی کو جو بھی تاثیر, جو بھی اسپرٹ اس پانی کو بہا رہی ہے, تو میں اس کو یہ سقادر نام میں بائنڈ کرتا ہوں. وہ ایک دریائی بابا تھا جو جب اپنی موج میں آتا ہے وہ دریا بہا دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ گھر گئے ہیں تو وہ بالکل پانی بند تھا. اچھا. پھر ایک ویک کے بعد مجھے جب انہوں نے کال کی کہ پاسٹر جی آپ آئیں, ہماری فیملی بہت خوش ہے, آپ کو ملنا چاہتی ہے. تو جب میں گیا تو وہاں پہ میں دیکھا کہ کمرے کے اندر انٹر ہوتے ہی بیڈ لگا ہوا ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں سے پانی نکلتا تھا. اور جب میں نے جا کے وہاں پہ پرے کی تو ایک بڑا سانپ جو ہے وہ, چونکہ میں اسپرچولی میں دیکھ سکتا ہوں, نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا, تو وہ بہت بڑا سانپ جو نکل کر میرے ساتھ والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی وہ گیا. میں نے کہا جانے دو اس کو راستہ دو. وہ نکل گیا. وہ فیملی مکمل تو بلکہ فیملی نہیں, وہ ساری سوسائٹی ڈلیور ہو چکی ہے. اچھا. اور پھر کچھ سالوں کے بعد پھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو وہ جو چیزیں تھیں نا جو میں بگا کر آیا ہوا تھا مجھے گلی کے اندر نظر آئیں. اچھا. اور میں نے کسی کو بولا کہ میں نے کہا کہ میں وہ ساری چیزیں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. تو ایک بہن مجھے کہنے لگی پاسٹر جی اب وہ سانپ ہر گھر میں آتا ہے. اچھا. جو آپ نے بگایا ہے. ہاں دیکھیں, لوگ شفا لے کر لوگ پھر اس رائے راست پہ نہیں چلتے. ہاں, ان کو قربت میں آنا چاہیے, انٹیمیسی ود گاڈ کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. نہیں ہوتا, نہیں کرتے, پھر تو مسئلے اچھا. ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم تھینک یو نہیں کہتے, بعد میں شکریہ ادا نہیں کرتے, چاہے وہ مطلب آپ نے اتنے لوگوں کو شفا دی اور لاتعداد, لیکن وہ بعد میں آئی تھنک اس پہ نہیں چلتے جو آپ نے پاتھ بتایا ہوتا ہے, جو کام کرنا ہے, یا آپ کو آئی تھنک وہ شکریہ ادا بھی نہیں کرتے ہوں گے. یہ ہمارے ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ اسپیشل آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں, اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کرتے ہیں, ٹیسٹیمنی ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہم فلاں وقت آئے تھے, یہ پرابلم تھا ہمارے ساتھ اور اب نہیں ہے. اور وہ بلکہ اپنی رپورٹس لے کر آتے ہیں کہ یہ رپورٹس تھیں, ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ ہوگا, دل کے وال بند ہیں, اتنے وال بند ہیں, اتنے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب ہم آئے ہیں تو رپورٹ کروا کے آئے ہیں کہ اب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ایسے میرے پاس سینکڑوں نہیں ہونا بھی چاہیے. ہاں
ایک بیٹی جو اس نے دعا کروائی اور وہ خدا نے بلیس کر دیا بیبی بلیسنگ سے، تو اس نے کوئی تھینکس نہیں بولا، کچھ کوئی اپنے کمنٹس نہیں دیے. پھر ایک اور بیبی ہوا ہے وقت مقرر پر، پھر ایک اور بیبی ہوا ہے، پھر وہ بندی بولی. اس نے کہا جی آج میں ایک بڑی ٹیسٹیمنی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ مجھے 3 ڈاکٹرز نے بولا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی. اچھا. اور چونکہ میں نے دعا کروائی پاسٹر جی نے بولا کہ آپ ویری سون گڈ نیوز آپ دیں گی. تو اب میرے پاس ایک نہیں بلکہ میرے پاس 3 بچے ہیں، 3 بیبیز دیے ہیں، اور اتنے خوبصورت ہیں وہ. اس سوسائٹی میں خوبصورت 3 وہ بچے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ اب میرے پاس ایک نہیں بلکہ 3 ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کی رپورٹ، ڈاکٹرز کے جتنے بھی وہ اپنے ان کے مفروضے ہوتے ہیں جی وہ خدا کی ذات، خدا کی پریزنس کے آگے نیل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح ہی. اچھا پاسٹر صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور میں پرانی جو بلڈنگز ہیں جو انگریزوں کے دور میں بنی تھیں ان کو اکثر ہانٹڈ کہہ دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے پورشنز ہوتے ہیں جس کے ساتھ قبرستان بھی لگتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں جنات جو ہیں یا نیگیٹو انرجیز پرانی جگہوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں یا جو جگہ ویران ہے ادھر زیادہ پائی جاتی ہیں؟ یہ جتنے بھی پرانی کھنڈر مکانات ہوتے ہیں، جو ڈارکنس کی فورسز ہیں ایکچولی وہ ڈھونڈتی ہی ان کی طرف جاتی ہوں. طریقے کی قوت ہر کہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ پریفر اس جگہ کو کریں گے جو ویرانگی میں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جیسے پرانے پلازے، بلڈنگز، پرانی یونیورسٹی عمارتیں، یونیورسٹیز عموماً میں آپ کو بتاؤں کہ میرا چونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی جن کی بلڈنگز بہت بڑی ہوتی ہیں، اور ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ پھر اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں کہ جو بعض کو تو لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں رات کو، ایگزیکٹلی چوکیدار وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یار میرا آج یہ ایکسپیرینس ہوا ہے، یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. بڑی بلڈنگز کو، خالی بلڈنگز کو یہ طریقے کی قوتیں ڈھونڈتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں کے اندر ہاں جی جو بڑا فیمس سنگر ہے نا، وہ اپنا جو گانا ہے نا وہ کسی ایسی لوکیشن میں اس کو فلماتا ہے جہاں پہ پانی ہو، ٹھیک ہے، ویرانگی ہو، جنگل ہو، کھنڈر ہو. اکثر لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ انٹیک میں لے رہا ہوں، ایگزیکٹلی. تو وہ ایکچولی اس کا سیٹنزم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے. جب وہ گانا گایا جاتا ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو پلیوٹ کرتا ہے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، یہ بہت ڈیپ ہے، بڑا اس میں واسٹ ہے. بالکل صحیح ہے. تو کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ اس پہ کریں گے. پاسٹر صاحب ایک چیز بڑا لوگوں کو گائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ ٹاپک تو کافی بڑا ہے، اس پہ ہم بعد میں بھی بات کریں گے. آج کل ایک نیا سیٹنک چرچز کے حوالے سے بڑا سننے میں آتا ہے کہ چرچیں جو ہیں وہاں پہ سیٹنک چرچز بن رہی ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے لیں گے؟ کیونکہ چرچ میں ایسی چیزوں کا ہونا، نیگیٹو چیز کو بلایا جانا کہ جی وہ شیطان ادھر آتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا وضاحت کریں گے تاکہ لوگ جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں یا اکثر. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، یہ ہم لوگوں کے سوال جو آج کل معاشرے میں معاملات ہم سوچتے ہیں یا ہوتا ہے. اچھا کچھ چرچز جو پرانی ہیں جو اتنی ایکٹیو نہیں، مطلب اس کے جو 7 ایریاز ہوتے ہیں، کچھ ان کے مکانات ہوتے ہیں، باقی معاملات وہ بھی تھوڑے سے بھاری کہا جاتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، اس میں سچائی ذرا بر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ چرچ کا کمپاؤنڈ ہے، چرچ کا ایریا ہے، چرچ کا جتنا بھی احاطہ ہے جی وہ بہت بلیسڈ ہوتا ہے. بعض کا لوگ بیمار اس احاطے میں آ کر شفا پا جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے چرچ کی جو گلی ہے نا، جی اس گلی کو ڈکلیئر کر دی ہوئے اگر یہاں پر کوئی شخص بیمار آ جائے، وہ آ کر چکر لگا جائے، ٹھیک ہے، جسٹ چکر لگا جائے، ٹھیک ہے، وہ ہیل ہو جائے گا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں مائک میں بول رہا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا شخص جو بیمار اپنی بیماری کی جگہ پہ ہاتھ رکھ لے. صحیح. جو میرے قریب تھے، وہ چرچ کے کمپاؤنڈ میں تھے، چرچ کے اس کے احاطہ میں تھے، انہوں نے رکھ لیا. اب ایک شخص گزر رہا ہے اور وہ گزرتے اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ پاسٹر جی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بیماری ہے، پرابلم ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھ لے. اور اس بندی نے چلتے کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کو. جی ٹھیک ہے. تو اس نے ہاتھ رکھا ہے، اس کو کوئی بیماری تھی سویئر کئی سالوں کی. تو جب وہ گھر گئی ہے تو وہ بڑا عجیب سا فیل کیا، اس نے ریلیکس فیل کیا. پھر وہ جس گھر کے اندر گئی ہوئی تھی نا، وہ اگلے دن گئی، اس نے کہا کہ یہ پاسٹر جی بول رہے تھے
تو میں نے ایمان کے ساتھ ہاتھ رکھا ہے, اب میں مکمل طور پر شفا پا چکی ہوں. آپ نے یہ میرا پیغام پاسٹر صاحب کو بتا دینا کہ میں ہیل ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک تو وہ ہانٹڈ نہیں ہوتی, بعض کا تو وہ بڑی بلیسڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ گاڈ کی ورشپ ہوتی ہے, ورڈ آف گاڈ وہاں پہ سنایا جاتا ہے. بالکل چیزیں نہیں ہیں. بالکل. ہاں اگر ایسا ہے تو یہ طریقے کی قوتیں ہر جگہ ہیں, کسی بھی جگہ پر وہ اپنا بسیرا کر سکتی ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں بات تو وہی آ جاتی ہے کہ مین چیز تو یہ نیگیٹو انرجیز ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے تعویذ دھاگا کرانا ہے تو وہ شیطان کی ہیلپ لے رہا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, اس میں آئی تھنک ریلیجن کا کوئی میٹر نہیں آتا, کیونکہ جس نے کسی کا نیگیٹو کوئی کرنا ہے, کوئی حسد ہے کسی کو, کوئی اور چیزیں ہیں, اس نے شیطان کی ہیلپ لے لینی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بڑی فال کر رہی ہیں ہمارے ہاں. اچھا پاسٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا, آپ نے کراس پہنا ہوا ہے, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کے سامنے یا فلمز میں بھی اکثر تو کراس کو آگے کیا جاتا ہے اور وہ بندہ پوزیس جو ہوتا ہے وہ چیخیں مارتا ہے. اس کے پیچھے کیا وضاحت کیجیے گا؟ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ یہ کراس از اے سائن آف وکٹری. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ جنات کو, جنوں کو, جادوگروں کو, مطلب جنات اس سے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی شخص کا علاج ہم اس سے کرتے ہیں, نہیں. ٹھیک ہے, بلکہ اس سے مینیفسٹ ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کرنا ڈیول کانپتا ہے, مینیفسٹ ہوتا ہے, چیختا چلاتا ہے. اچھا. لیکن اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ہی وے ہے, اونلی the name of Lord Jesus Christ. ٹھیک. جتنے مرضی حربے کر لیں, اگر حاضری ہو گئی ہے نا, وہ نہیں جائے گا. جب یسوع کا نام لیں گے تو وہ ٹھیک ہے, فوراً اسی ٹائم. ٹھیک. اچھا دوسرا پاسٹر صاحب یہ بتا دیجئے کہ جس طرح روح کا کانسیپٹ ہے اور ساتھ بدروح بھی کہا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹل جس کی موت ہوتی ہے یا جس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا ہے, اس کی روح یا اس کا ہمزاد کہتے ہیں جو بھی, وہ یہیں بھٹکتا ہے. تو کرسچینٹی میں روح کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے, یہیں رہتی ہے یا؟ میں اس کو ڈیفائن یوں کرتا ہوں کہ یہ جو روح ہے, جی دیکھیں ایک خدا کا روح ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جو مجھ میں ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ روح ہے جو میرا روح ہے. خدا نے میرے اندر دم پھونکا, آدم کے اندر دم پھونکا, اس کے اندر خدا کا روح ہے. صحیح. اور جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ایک بد روح ہے, اور یہ اس کے ساتھ یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ روح بد ہے, یہ بری آتما ہے, بری روح ہے. یہ سیٹنزم سے, یہ سٹینک ہے, اور اس نے نیگیٹو ہی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. ارواح جو ہیں وہ ایک خاص وقت پر عالم ارواح کے اندر رکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایکسیڈنٹل اسپرٹس ہیں جیسے, تو ان کے بارے میں یوں ہے کہ یہ زمین پر بھٹکتی ہیں اور سوکھے مقاموں کی تلاش کرتی ہیں. اچھا. جب کوئی شخص پوزیسڈ ہوتا ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے, بائبل مقدس کے مطابق وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اب اگر اس نے اپنے آپ کو کلین نہیں رکھا, ورڈ آف گاڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا, صحیح, تو وہ دوبارہ 8-10 دن کے بعد انکلین جو اسپرٹس ہیں ان کے گرفت میں آ جائے گا. اچھا. کیوں؟ جب وہ جاتی ہیں تو پھر وہ ایک بار پھر نظر لگاتی ہیں کہ دیکھیں کہ یہ ہمارا مکان خالی تو نہیں ہے. اگر خالی ہو تو وہ اسپرٹ اپنے سے بری قسم کی روحوں کو لا کر کہتے ہیں کہ یہ مکان خالی ہے, اور ہم اس کے اندر بسیرا کر لیں. ایگزیکٹلی. پھر وہ چیزیں وہاں پہ نیگیٹو آتی ہیں, یہ بھٹکتی رہتی ہیں. انہوں نے جب تک یہ کائنات کا وجود ہے انہوں نے بھٹکنا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر روز محشر ان کو خدا کی طرف سے حکم ملے گا, ان کی سزا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. پاسٹر صاحب دوسرا یہ بتائیے گا, جس طرح بائبل میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا, کون کون سی آیتیں ہیں جو نیگیٹو انرجی سے ہم اس سے دور رہتے ہیں, وہ ذرا بتائیے گا کون سی. زبردست. ورڈ آف گاڈ جو ہے یہ ہر سلیوشن کا حل ہے. ٹھیک ہے. بیماری کا حل ہے. جی. سفر, مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں سفر میں جانے لگوں, سفر کی دعا, تو ہمارے پرومسز ہیں. ورڈ آف گاڈ سے ہمیں پرومسز ملتے ہیں, سورت نمبر ہوتی ہیں. زبور کی کتاب میں زبور 91 کے اندر ہمیں ایک بڑی خوبصورت آیت ملتی ہے, میں تیری بابت فرشتوں کو حکم دوں گا, تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. بالکل ٹھیک. جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں پھر ملتا ہے کہ وہ تیری آمد و رفت میں تیری حفاظت کرے. یہ سفر کے لیے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا بیماری سے ہم نے سیو رہنا ہے, تو پھر اسی زبور کے اندر ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہیں پہنچے گی. تو نہیں آتی بیماری,
اگر کوئی بانجھ ہے تو پھر بانجھ کے لیے بھی خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تیرے ملک میں کسی کا اسقات نہیں ہوگا، تیرے ملک میں کوئی بانجھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوئی بہن بانجھ ہے تو اس کے لیے بائبل مقدس میں وعدے ہیں، جی وعدے ہیں کہ خدا بانجھ کا گھر آباد کرتا ہے، پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے اجر ہے. خدا کا بندہ زبور نبی سے داؤد نبی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم پرومس آف گاڈ ریکال کرتے ہیں، ریممبر کرتے ہیں، تو پھر ہمارا چھٹکارا ہو جاتا ہے، رہائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پاسٹر صاحب، آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سائیکک، ان کو زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. اس کو پھر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ آیا اس میں چیزیں واقعی ہیں یا اس کو سائیکیٹرک ایشو بن گیا ہوا ہے؟ یہ بہت کریٹیکل پرابلم ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آج ہے ایسا کہ علم کم ہونے کی وجہ سے جو نفسیاتی کیس ہے اس کو لے کر جاتے ہیں اسپرچول کیس ایگزیکٹلی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. جو اسپرچول کیس ہے اس کو میڈیکل کیس کیا جاتا ہے. لیکن جو شخص بلیسڈ ہے وہ جان پائے گا کہ یہ فزیکلی، یہ میڈیکلی کیس ہے یا اسپرچولی کیس ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیا انڈیکیشنز؟ ان کی سمپٹمز سیم ہوتی ہیں، یہ بھی چیختے چلاتے ہیں، روتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ آج دنیا بہت پریشر کے اندر ہے. کسی کو اولاد کا پریشر ہے، کسی کو فائنانس کا پریشر ہے، کسی کو بزنس کا پریشر ہے، اور یہ پریشر سارے مل کر ایک اسپرٹ کو کال کرتے ہیں. وہ اسپرٹ ہے ڈپریشن کی. ڈپریشن بہت سے لوگ ہیں جو دوائیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں ان کو آتی، ان کے پیچھے کیا ہے؟ اسپرٹ آف ڈپریشن ہے. اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اسپرچولی ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کچھ جو نفسیاتی ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے، ان سے کاؤنسلنگ کی جائے، وہ حل، ان کا حل نکل آئے گا. بالکل ایسا ہی. اچھا پاسٹر صاحب، اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی شخص کہتے ہیں کہ جی میں جن بلا سکتا ہوں یا میرے پاس جن ہے. تو کرسچینٹی میں ایسی چیزیں کوئی فال کرتی ہیں یا نہیں؟ نہیں کرتی. کیا آپ کہتے ہیں جی میرے پاس سرے سے موکل ہیں؟ سرے سے فال نہیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ہماری موجودگی سے ڈر جاتی ہے بس. ٹھیک ہے. میرا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے رات کے 2 بجے ایک باغ میں سے گزرنا پڑا. اچھا بتائیں واقعہ پلیز. اور میں چونکہ دیکھا کہ گیٹ جو مین ہے وہ بند ہے، پھر مجھے کسی اور طرف سے جانا پڑا. مجھے اس باغ کے پاس سے گزرنا پڑا. 2:30 بجے ہوئے تھے اور میں انسان ہوں، طریقی ہے بالکل جی. تو کر کے بھی میں آ رہا تھا، کوئی ایول کیس ڈیل کر کے آ رہا تھا. اچھا اچھا. تو جب میں اس باغ کے پاس سے گزرنے لگا ہوں تو مجھے پھر ایک اویئرنیس ہوئی ہے کہ تو کیوں ڈرتا ہے، یہ لوگ تجھ سے ڈرے. اور اسی وقت پرندے اڑے ہیں، ایک شور ہوا اس باغ میں اور چیزیں بھاگیں. پھر مجھے کنفرمیشن ملی ہے، بتا تیرے وجود سے یہ چیزیں بھاگ رہی ہیں. میں نے اپنے گھر میں جا کے بتایا یہ اپنی ڈراؤنی جگہ سے گزر کے. میں نے کہا مجھے ڈر نہیں لگتا، ان کو ڈر لگتا ہے. بالکل ٹھیک. بلکہ میرے وجود سے بہت سی چیزیں ہیں جو بھاگ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. جب پھر کبھی بیٹھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا ایسے واقعات ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ چیزیں میرے وجود سے بھاگ جاتی ہیں. کوئی ایک آدھا بتائیں ہمیں، ہم سننا چاہ رہے ہیں، آڈینس بھی سننا چاہ رہی ہے. کوئی ایسا واقعہ اور بتائیں جو اچھا کچھ ایسا کیس بھی ہوتا ہے جو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے لیے ایک مشکل کیس ایسا ہوا کہ وہ گجرانوالہ سے کیس آیا ہوا تھا. اچھا اچھا. اور کسی نے ڈیل کیا ہوا تھا، عاملوں نے ڈیل کی ہوا تھا. اچھا اچھا. نہیں ہوا، نہیں ہینڈل ہوا. اور کسی شخص نے نا جب اس کو بلایا تو مجھے انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ مارتی ہے، یہ بندی مارتی ہے، اس کے اندر کافی چیزیں اگلے کو. اوکے. میں نے اپنے جو لوگ تھے، میرے میٹنگ کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو بولا کہ آپ میرے ساتھ اسٹے کیجئے گا. جی. تو کافی لوگ تھے میرے ساتھ. اس بندی کو 4 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا. اچھا. تو وہ مجھے بڑے نیگیٹو ورڈ بول رہی تھی کہ تم بزدل ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے چھڑا. میں نے کہا میں تجھے چھڑا دوں گا، ٹینشن نہ لے. میرا نا ایک کام چھوٹا سا کر کے یہ ایک سنگل ڈراپ آف آئل یہ اپنے منہ میں ڈلوا لے. اچھا. وہ کہتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. مجھے اگر میری لائف میں اگر زیادہ ٹائم میں نے لگایا کسی کیس پہ تو وہ تھا. اور باہر بارش ہو رہی ہے. اچھا. شدید بارش ہو رہی ہے. اندر میں یہ ڈیل کر رہا ہوں. میرے ساتھ کوئی 15-20-30 لوگ ہوں گے. اچھا. اور وہ بھی دیکھ رہے تھے. آج پاسٹر صاحب کا پتہ چلے گا کیا، لیکن میرا ایمان میرے خدا پہ ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اور ہوا کیا کہ میں نے پھر ایک ورڈ بولتا ہوں میں جس سے ڈیول کو بہت آگ لگتی ہے. ٹھیک ہے. کیا بولتے ہیں؟ میں بولتا ہوں ہولی گوسٹ، اور جو میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہولی فائر. ہولی فائر. ٹھیک ہے. اوکے. سمجھ لگی آپ کو؟ میں سمجھ گیا. تو جب وہ بولا گیا تو اس نے چیخی. تو میں نے ایک دوست کو بولا کہ میں نے یہ چیخے گی تو اس کے منہ میں یہ ڈراپ ڈال. اوکے اوکے اوکے. اب کیا ہوا کہ وہ جب وہ چیخی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا ڈراپ ڈالنے میں.
پھر میں نے بولا کہ اور بار بولیں گے ہولی گوسٹ ہولی فائر. اور جب وہ اس نے منہ کھولا وہ چیخی ہے تو میں نے یہ بوٹل ہی میرے پاس تھی, میں نے اس کے منہ پہ, اچھا وہ آدھے سے زیادہ میرے خیال میں آئل جو میرا نا اس کے اندر. اچھا میں نے کہا اس کو چھوڑو یار, چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. اچھا. وہ بندی ڈیلیور ہو چکی تھی. دس از دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ. بندی ہیل ہوگی. وہ جس دن میں کیس ڈیل کر رہا تھا وہ مجھے عورت لگ رہی تھی. اب نیکسٹ 2 دن کے بعد سنڈے تھا, یہ ٹیوزڈے کا واقعہ ہے. سنڈے کو جب وہ میرے پاس آئی ہے تو وہ کوئی مجھے 25 سال کی یا 22 سال کی لڑکی لگ رہی تھی. جب کیس ڈیل کر رہا تھا تو وہ کوئی 60 سال کی عورت لگ رہی تھی. اچھا. تو اس نے آ کے پبلک کو بتایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں, بلکہ ایک ورشپ سانگ گایا اس نے. لوگ حیران ہو گئے کہ یہی وہ بندی تھی جو رات کو. تو جہاں تک مجھے پڑتا ہے وہ بندی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ میری لائف کا سب سے ٹف ترین, جو کہ میرے خیال میں کوئی 1.5 گھنٹہ لگا تھا, لیکن ہوتا یوں ہے کہ موسٹلی 5-7 منٹ لگتے ہیں, اور خداوند کی شکر گزاری. بالکل ٹھیک ہو گیا. پاسٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جادو اور جنات سے کس طرح بچنا چاہیے, جو لوگ اس میں مبتلا ہیں, کس طرح اپنے آپ کو اس چیز سے نکالا جائے, تھوڑا سا آپ بتائیے گا اس حوالے سے. میں ایز اے پاسٹر بھی اور ایز اے ڈیمنالوجی کا ایک پروفیسر ہوتے بھی آپ کو یہ پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواتین خاص طور پر خواتین بہت زیادہ میک اپ کر کے ایسی جگہوں پر جو کہ ویران ہیں ان جگہوں پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو جائیں گی تو وہ ضرور پوزیسڈ ہوں گی, پوزیسڈ ہوتی ہیں. اور ہمارے پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کا دوپٹہ جو ہے نا وہ نیچے زمین پہ نہیں لگنا چاہیے. تو یہ بھی کچھ اسپرٹ, بال نہیں کھلے ہونے چاہیے. بالکل چیزیں تو ہوتا ہے وہ نیچے لگتا ہے. تو یہ ایک میں روایات بتا رہا ہوں. جی. تو اگر ایز اے کرسچن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر بچنے کے لیے گاڈلی اپنے دین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے, پاکیزگی میں رہیں, ورڈ آف گاڈ کو پڑھتے رہیں. آپ کے پاس ایک قرآن پاک ہے اس کو پڑھیں, بائبل مقدس اس کو پڑھیں, اپنے دین کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, پاک صاف رہیں, عبادت گزار رہیں. یہ چیزیں نیگیٹو خود ہی ختم ہوں گی, سے بھاگتی ہیں. بالکل اسی طرح ہیں. پاسٹر صاحب آپ کا شکریہ بہت بہت آپ کے قیمتی ٹائم کا. کوئی آپ کا بھی شکریہ, بہت اچھا لگا مجھے آپ سے. کوئی میسج دینا چاہیں؟ بہت زبردست. تھینک یو. میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ انٹیمیسی آف گاڈ میں جائیں گے آپ کے پاس اتھارٹی اور پاور آئے گی. ایگزیکٹلی. آپ چلتے چلتے بھی کسی شخص کو بول دیں گے وہ بیمار ہے تو آپ بولیں گے نا کہ ٹھیک ہو رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. بہت شکریہ, اور ہم چاہیں گے کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پاس ضرور آئیں. جب بھی آپ مجھے بتائیں گے کسی پروگرام پوڈ کاسٹ تو ہم لوگ ابھی کیونکہ آپ کی اسپیشلائزیشن ڈیمنالوجی میں ہے, آگے ہم ضرور کوئی شیطان کے اوپر ڈسکس کریں گے. آج کل جو سیٹنک اس طرح کی سوسائٹیز بن رہی ہیں, جی بالکل, الومناٹیز گروپس بن رہے ہیں. ہمارا ناظرین مقصد بیسیکلی آپ کو یہی گائیڈ کرنا ہے کہ نیگیٹو انرجی سے کس طرح دور رہنا ہے. آپ کو بیسیکلی جو واقعات اور ہم چیزیں سنتے ہیں, اکثر ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو ہانٹیڈ ہوتی ہیں یا پوزیسڈ ہو جاتا ہے بندہ. اب اس میں موسٹلی انسان کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا ہے. دین سے دوری, جب میں ہسٹری لیتا ہوں تو وہ واقعی دور ہوتا ہے. اور جب آپ نیگیٹو انرجیز کے پاس آئیں گے تو وہ آپ پہ اور انڈلج ہوں گی, آپ کا سر بھاری رہنا, یہ کرنا. جب آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو وہ آپ اسی میں فال کریں گے. رخ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں زیادہ لوگ دوسرے کو مات دینے کے لیے اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں. بالکل. گھروں کے اتنے سیکرٹ میرے پاس آتے ہیں, اتنے مسئلے آتے ہیں, ایک چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے پہ کیا کروایا ہوتا ہے. ایسے ہی حسد جب حاضری ہوتی ہے تو وہ عمل بھی آ جاتا ہے سامنے. کس نے پیچھے پڑھائی ہوتی ہے اور وہ پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ پڑھتا جاتا ہے. پھر ہم لوگ بھی اپنا نالج یہی ہے کہ میں اس عمل کو بھی گھسیٹ لیتے ہیں, بھائی آجا بھی تجھے بھی پھر ساتھ میں ہولی اسپرٹ لگاتے ہیں. ہولی اسپرٹ فائر جو ہے نا لگتی ہے اور بھاگتے ہیں, پھر اپنا سامان چھوڑ کر بھاگتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے. انوسینٹ پال صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا, اور ہم نے چاہا کہ کچھ کویسچن جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہم لوگوں نے آپ کو کلیئر کیے ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو ہم عام روٹین میں سنتے تھے وہ بھی پاسٹر صاحب نے کلیئر کی ہیں کرسچینٹی کے حوالے سے بھی. ہمارا مین مقصد صرف آپ کو سیدھی راہ پہ چلانا ہے اور ان چیزوں سے کس طرح بچنا ہے وہ بتانا ہے. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہم کس طرح کا پوڈ کاسٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کس طرح کا گیسٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. کچھ سوال آپ کے ذہن میں اگر رہ گئے ہیں
جو پاسٹر صاحب سے ہم نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں کریں تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.